تو میرے ینگسٹر جو بچے بیٹھے ہیں، بیٹا کل آپ کی بھی شادی ہونے والی ہے، دو چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی. ایک اپنے گھر میں ہونے والی کوتاہیوں پہ نگاہ رکھو، ایک ڈائری کے اندر کوڈ ورڈز میں لکھنا، کوڈ ورڈز میں، کیونکہ اگر بالکل اوپنلی لکھ لی اور ابا جان کے ہاتھ میں پڑ گئے تو ڈنڈے پڑیں گے کہ ہماری غلطیاں نوٹ کرتا ہے. غلطی نوٹ کرنا برا نہیں ہوتا، غلطی کا بڑوں کو احساس دلانا آپ کے لیے غلط ہے. آپ نہیں دلا سکتے، ہم دلا سکتے ہیں، ہم علماء ہیں. آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو، انہیں ڈانٹو مت، اور ان سے نرم لہجے میں نرمی کے ساتھ بات کرو بس. لیکن نوٹ کرو. میں نے نوٹ کیا اپنے خاندان میں، میں نے نوٹ کیا اپنے گھر میں، ایک ایک چیز میرے ذہن میں تھی، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی فیملی میں اس کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور نہیں ہونے دیا. اللہ کا بڑا کرم ہے. حالانکہ میں عالم تو نہیں تھا، میں مفتی نہیں تھا. اللہ توفیق دیتا ہے. بیٹا یہ اپنے اندر پیدا کرو. آپ کے گھر میں کیا غلط ہو رہا ہے؟ آپ کی والدہ کو آپ کے والد اگر جانوروں کی طرح مار رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں، بچوں میں تفریق کرتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، بڑے بچوں کو چھوٹے بچوں کے سامنے مارتے پیٹتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. وہ برا مت مانیے گا، میں بچوں کو اینٹی نہیں کر رہا ہوں. بیٹا میں نے آپ کو سمجھا دیا ماں باپ کے ساتھ کیسا کرنا ہے. لیکن جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیں، آپ کی اولاد آپ کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. وہ بے جان نہیں ہے کہ ان کے ٹھڈے مارو، لاتے مارو، ماں بہن کی گالیاں بکو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر عزت اتار کے ہاتھ پر رکھ دو. آپ کو عدل کا حکم ہے. آپ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد میں عدل سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، پیار کرنے میں برابر پیار کرو. اور عدل کی مخالفت ظلم ہے. عدل کرو یعنی ظلم سے رکو. نعمان بن بشیر اپنے کہتے ہیں میرے والد مجھے ابا کے ساتھ، میرے والد صاحب نبی کریم کے پاس لے گئے اور عرض کیا رسول اللہ میں اس کو غلام دینا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ ہو جائیں. سرکار نے فرمایا کہ اپنے تمام بچوں کو ایسا غلام دو گے؟ عرض کی جی نہیں. فرمایا پھر ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ. جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا، اولاد کو حق نہیں کہ آپ کا ہاتھ بھی پکڑے. ایک صحابی نے جب پوچھا، نبی کریم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیری جنت ہے یا دوزخ ہے؟ فرمایا برداری کرے گا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا دوزخ میں جائے گا. انہوں نے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ اگرچہ وہ ظلم کریں؟ سرکار نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں. یعنی اولاد کے لیے یہ ہے کہ تم صرف فرما برداری کا راستہ اختیار کرو. لیکن یہ مجھے ایک آیت، ایک دلیل لا کر بتا دے کہ ماں باپ کو اللہ نے رسول نے فرمایا ہو اپنی اولاد کو ذلیل کرو، مارو، پیٹو، اولاد کے درمیان غیر منصفانہ رویہ اختیار کرو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو محلے کے اندر لکڑیوں سے پیٹو، ان کے ساتھ ظلم کرو، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ حساب و کتاب ہوگا. ہر شخص سے حساب و کتاب ہوگا. پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے ساتھ آپ نے غیر منصفانہ رویہ کیسے رکھا؟ اپنی اولاد کو جاہل کیوں رکھا؟ علم کی دین کیوں نہیں سکھایا؟ تمہاری اولاد تمہارے نہ سمجھانے کی وجہ سے بے نمازی بنی، وہ چرسی بنی، موالی بنی، شرابی بنے. انہوں نے گندے دوستوں کا انتخاب کیا، داڑھی والے کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، اور جب شرابی آیا تو اس کو سینے سے لگایا. تمہاری وجہ سے تم نے اپنی اولاد کی صحیح اصلاح نہیں کری. گرفت ہوگی آخرت میں.